اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ دکھایا تھا جسے وہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لائے تھے؟ اصحاب کہف کتنے 100 سال تک غار میں سوئے رہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے ایک شہر میں ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں اور پتھروں کی پوجا نہ کرتا وہ اس شخص کو قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ ان نوجوانوں نے دیکھا کہ جس بھی ایمان والے کو قتل کیا جاتا، فرشتے آسمان سے اترتے اور اس ایمان والے کی روح کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے جاتے۔ یہ سب ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک اپنے ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ نوجوان اپنے ساتھ کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کو اپنے خاندان کا بکریاں چرانے والا ملا، جسے انہوں نے اپنا تمام ماجرا بتایا اور اس کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ چروایا بھی ایمان لے آیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چروائے کا رکھوالی والا کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل ایک غار کے پاس پہنچے۔ وہاں پر کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ کو سفر سے واپسی پر ان نوجوانوں کی غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو بادشاہ دقیانوس نے اس غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ یہ غار میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے دردناک موت مر جائیں۔ جس حکومتی شخص کے ذمے اس دیوار کا کام لگایا گیا، اس نے ان نوجوانوں کی تعداد، نام اور ان کا پورا واقعہ ایک خاص قسم کی دھاتی تختی پر لکھوایا اور اس تختی کو تانبے کے صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک سوئے رہے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور کئی بادشاہ گئے، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ بیداروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جس میں سے قیامت آنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنے لگے لوگ۔ یہ صورتحال دیکھ کر بیداروس نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ لوگوں کو کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ لوگ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین لائیں۔ دوستوں، اس بادشاہ کی دعا کچھ یوں پوری ہوئی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر غار کی اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگ ایسے خوف زدہ ہوئے کہ وہاں سے بھاگ گئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ایسے تازہ دم تھے کہ رات کو سوئے اور صبح کو جاگے ہوں۔ ان کے چہرے تر و تازہ اور کپڑے صاف شفاف تھے۔ ان کا کتا بھی ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اصحاب کہف جب سوئے تو صبح کا وقت تھا اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے والا تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یمنیکا کو کھانا لانے بھیجا۔ ان کا ساتھی ایک تندور والی دکان پر گیا اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا تو بازار والے صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ وہ سب بازار والے یمنیکا کو حاکم کے پاس لے گئے تو حاکم نے پوچھا خزانہ کہاں ہے؟ تو یمنیکا نے کہا یہ کوئی خزانہ نہیں بلکہ میرا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم بولا یہ کیسے ممکن ہے؟ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یمنیکا بولے دقیانوس بادشاہ کیسا ہے؟ حاکم بولا آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یمنیکا نے کہا کل ہی ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیں میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور بہت سے لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار کے پاس اصحاب کہف نے لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یمنیکا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یمنیکا نے غار میں جا کر اپنے ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔
حاکم نے جب غار کے پاس صندوق دیکھا تو اس کو کھولا، اندر سے تختی ملی، اس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ اس حاکم نے یہ خبر بادشاہ بدیاروس تک پہنچائی تو وہ بھی آ گیا۔ اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ قیامت والے دن زندہ ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بدیاروس نے ان کے مبارک جسم لکڑی کے صندوق میں رکھ دیے۔ غار کے قریب ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس دن ہر ایک کا حساب ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔